کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 45واں حصہ۔ باب کسی۔ آغا مرزا تراب علی کے ہراولی سواروں نے انہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اجنبیوں کے پاس جا کر انہیں بغور دیکھا۔ 7-8 آدمی تھے۔ وہ سپاہیوں کے لباس میں تھے لیکن نہتے اور مسکین لگ رہے تھے۔ 2-3-4 آدمی جو لیٹے ہوئے شخص کے سرہانے اور پائنتی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر انتہائی غم زدگی برس رہی تھی۔ وہ تو اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ اسے ہی پہلے کی طرح پست آواز میں پڑھتے رہے۔ ہراول سواروں سے صاف نہ سنا گیا لیکن وہ عربی میں کچھ مسلمانوں والی دعا یا قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی تھی۔ 4 آدمی سڑک کے کنارے کھڑے تھے، ان کے بھی چہروں پر رنج اور افسوس کی مٹیالی رنگت دوڑی ہوئی تھی۔ ان کے بدن ڈھیلے اور جھکے ہوئے تھے، گویا عاجزی، مسکنت اور واماندگی کی آخری منزل طے کر چکے ہوں۔ ان کا رنگ سیاہی مائل اور خال و خط اودھ والوں جیسے تھے۔ ان کے بھی ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا لیکن ان کے پیچھے 4-6 بڑی بڑی گٹھریوں میں کچھ سامان بندھا ہوا تھا، اور گٹھریوں کی لمبائی چوڑائی سے گمان گزرتا تھا کہ ان میں اسلحہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے توقع سے بھری ہوئی مسکین نگاہوں سے سواروں کو دیکھا اور ان میں سے ایک نے جھک کر تسلیم کی اور مردہ سی آواز میں بولا، زہ نصیب کمیدان صاحب کہ آپ کا گزر ادھر سے ہوا، ہماری تو آس ٹوٹ چکی تھی۔ سواروں میں سے ایک نے بات کاٹ کر خشمگین لہجے میں کہا، کیا بات ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مسکین شخص نے، جو کھچڑی بالوں، کربڑی داڑھی اور جھریوں بھری گردن والا ادھیڑ عمر معلوم ہوتا تھا، کچھ آگے آنے کی کوشش کی لیکن سوار نے اسے گھڑک دیا، وہیں رہو، جو کہنا ہے وہیں سے کہو۔ کمیدان جی، کریم الدین میرا نام ہے، ہم سپاہی نواب صاحب چاندپور کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ککرالا چھٹی پر گئے تھے، وہاں سے اپنی نوکری پر لوٹ رہے ہیں۔ سوار کے منع کرنے کے باوجود آغا تراب علی اب راہگیروں کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ وہ ان کی گفتگو بخوبی سن سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ راہگیر واقعی سپاہی اور مسلمان ہیں۔ انہوں نے معمولی سپاہیوں کی طرح گزی کے تنگ اور اونچے پاجامے پہن رکھے تھے، بدن پر نیلی سوسی یا محمودی کا تنگ شلوکا، اس کے اوپر پھولدار چھالٹی کی قبا جس کا دامن مسلمانوں کے طرز پر بائیں سے دائیں اوپر کو آتا تھا، سر پر مسلمانوں سے مخصوص طرز کی صافہ نما پگڑی، کمر میں مضبوط پٹکے جیسا دوپٹہ لیکن خنجر یا تمنچے سے آری، پاؤں میں نیچی ایڑی کی نوکیدار جوتیاں جن کی ایڑیاں اونچی تھیں تاکہ تیز چلنے میں آسانی ہو۔ وہ از سر تاپا تھکے ہوئے بلکہ ہارے ہوئے سپاہی معلوم ہوتے تھے لیکن اسلحہ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ آغا تراب علی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کڑبڑی داڑھی والے مسکین سپاہی کریم الدین نے زور کا نعرہ بلند کیا، اللہ تیرا شکر، نواب صاحب تشریف لے آئے، رحمت کا فرشتہ اتر آیا۔ یہ کہتے کہتے وہ زمیں بوس ہو گیا۔ سڑک پر کھڑے باقی 3 راہگیروں نے بھی جھک جھک کر تسلیمیں کی اور پکارے، اللہ سرکار کو سلامت رکھے، اب ہمارے مردے کو زندگی مل جائے گی۔ شور مت مچاؤ، مرزا تراب علی نے ذرا نرم لہجے میں کہا، کیا معاملہ ہے؟ یہ مردے کی زندگی کا کیا قصہ ہے؟ جو 4 راہگیر لیٹے ہوئے شخص کے پائن اور سرہانے تھے، اب ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ نیم خاندوں کے لہجے میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ کریم الدین نے زمین سے سر اٹھایا اور روحاں سے گلے سے بولا، سرکار والا، وہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ آج صبح قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا، چٹ پٹ مر گیا۔ ہائے کیا جوان موت آئی! یہ کہتے کہتے اس نے زمین پر پڑے ہوئے شخص کے سر سے چادر سرکائی، اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور منہ پر سبزی مائل جھاگ تھا۔ ہم تب سے یہاں پڑے ہیں کہ کوئی مولوی، عالم، شریف انسان نماز جنازہ اس کی پڑھ دے تو ہم اسے مسلمان کی طرح دفن کر دیں۔
ہم بے لکھے پڑھے فرض نماز تھوڑی بہت جانتے ہیں، جنازے کی نماز کیسے پڑھائیں؟ تو تم لوگ یہاں کس طرح پہنچے؟ پاس کھڑے دوسرے سپاہی نے پھر جھک کر تسلیم کی اور بولا، سرکار ہم ککرالا سے چاندپور جا رہے ہیں، احدی نواب صاحب کے ہیں، چھٹی پر ککرالا اپنے وطن آئے تھے۔ مرزا تراب علی کو معلوم تھا کہ چاند پور نامی ایک چھوٹی سی ریاست بلہور اور قنوج کے درمیان ہے۔ اس کے نواب سے ان کی معرفی نہ تھی، لیکن اس کا نام انہوں نے سنا تھا۔ کیا نام ہے تمہارے نواب کا؟ عظیم الدولہ نواب مستقیم الدین خان صاحب، بہادر سرکار۔ راہگیر سپاہیوں کے منہ سے نواب کا صحیح نام سن کر مرزا تراب علی کو کچھ اطمینان ہوا۔ اچھا، تو ہم تیز تیز جاتے ہیں اور اگلے گاؤں سے تمہارے لیے کوئی مولوی بھیجوانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ عالی جاہ دوسرے سپاہی نے کہا، یہاں سے کئی کوس تک کوئی گاؤں نہیں، 2 کوس پر ایک بنگلہ ہے، وہاں پر صرف ڈوم اور چمار رہتے ہیں، اونچی ذات کا ہندو بھی نہیں۔ وہ کچھ ہچکچایا، سرکار دیر ہونے میں لاش کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ ہی… جی سرکار بہادر۔ اب وہ شخص بولا جو لاش کے سرہانے آیتیں پڑھ رہا تھا، ہم غریب پردیسیوں پر اتنی مہربانی کر دیتے کہ نماز جنازہ پڑھا دیتے تو ہم سرکار کی 7 پشتوں کو دعائیں دیں گے، اللہ کے یہاں آپ کو ثواب ملے گا۔ تم لوگ سنی ہو؟ مرزا تراب علی نے گو مگو کے عالم میں پوچھا۔ سرکار ہم سارے ہی سنی ہیں، مگر میں تو شیعہ ہوں، کیا نماز تمہاری ہو جاوے گی؟ وہ سب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر پہلا سپاہی آہستہ سے بولا، سرکار بہادر کا اقبال بلند رہے، آپ کی نماز بھی تو اللہ میاں کی ہی نماز ہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسے کفاروں کی طرح نہ توپنا پڑے۔ آغا مرزا تراب علی نے مڑ کر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے تذبذب اور کچھ ناراضگی کا آئینہ تھے۔ بظاہر وہ یہاں مزید رکنے کے حق میں نہ تھے، نماز جنازہ وغیرہ تو بہت دور کی باتیں تھیں۔ مرزا تراب علی نے ان کی خفگی بھانپ لی، لیکن اس سے ان کی ضدی طبیعت کو اور بھی اشتعال ملا۔ نماز جنازہ تو میں پڑھا کر رہوں گا، انہوں نے اپنے دل میں کہا۔ بیچارے کو اس طرح بے گور و کفن چھوڑ دینا کہاں کی آدمیت ہے۔ صابر بخش، انہوں نے کہا، وضو کے لیے پانی لاؤ اور تم لوگ بھی وضو کر لو، پانی کم ہو تو مٹی پر ہاتھ مار لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اسلحہ الگ کرنا شروع کر دیے۔ تم لوگ بھی اسلحے اپنے سے الگ کر لو، انہوں نے حکم دیا، اور جلدی کرو، دیکھتے نہیں ہو ہمیں دور جانا ہے۔ تیوری پر بل لیے ہوئے صابر بخش اور دوسرے نوکروں نے جیسے تیسے اپنے ہتھیار اتارے، وضو کیا اور صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ راہگیر سپاہیوں میں سے ایک کے سوا باقی نے اپنی صف پہلے ہی بنا لی تھی۔ حفاظت کے خیال سے مرزا تراب علی کے آدمیوں نے اپنی صف راہگیر سپاہیوں کی صف کے آگے رکھ لی۔ ایک جو صف کے باہر تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کریم الدین نے کہا، سرکار نواب صاحب اور ملازمان کے ہتھیار حفاظت سے رہیں گے، ہمارے بھی ہتھیار ان گٹھریوں میں بندھے ہیں، یہ سربلند خان رکھوالی ان کی کرے گا، نواب صاحب حضور نماز پڑھاتے ہیں۔ سربلند خان کا نام کریم الدین کی زبان سے ادا ہوتے ہی آغا مرزا تراب علی کو کچھ ایسا لگا جیسے سپاہیوں میں کچھ بجلی سی چمک گئی ہو۔ ان کے ڈھیلے بدن چست اور مستعد اور ڈھلی ہوئی گردنیں سخت اور بلند معلوم ہونے لگیں۔ آغا تراب علی کے سینے میں اچانک زور سے دھڑکن ہوئی، جیسے کسی نے گھونسا مار دیا ہو۔ کچھ نہیں، شاید دھوپ کا اثر ہے، انہوں نے دل میں کہا۔ جاڑوں کی دھوپ بڑی فریب کار ہوتی ہے۔ وہ نماز کے لیے آگے بڑھے، جہاں ایک سپاہی کا چوڑا رومال جانماز کے طور پر بچھا دیا گیا تھا۔ مرزا تراب علی نے تکبیر کہہ کر نیت باندھ لی، دونوں صفوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ چند ہی ثانیے گزرے تھے کہ اچانک کسی نے گفتگو کے لہجے میں آہستہ سے کہا، تماکو کھا لو۔ یہ آواز ہوتے ہی مردہ سپاہی جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی، تیندوے کی طرح اچھل کر آغا تراب علی پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ادھر کریم الدین نے چشم زدن سے بھی کم مدت میں اپنے گریبان سے زرد اور سفید پٹیوں والا موٹے کپڑے کا کوئی 1.25 گز کا رومال نکالا، جس کے ایک سرے پہ گرہ دی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ گوش
یا نیولے کسی صورت سے آگے بڑھ کر رومال یوں گھمایا جیسے سانپ نے پھن کاڑھ کر حملہ کیا ہو۔ رومال کا حلقہ مرزا تراب علی کی گردن میں پچی ہو گیا، ان کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ رومال کا دوسرا سرا کریم الدین نے اس زور سے کھینچا کہ آغا تراب علی کے نرخرے کی ہڈی جگہ جگہ سے شکستہ ہو کر ان کے حلق کی پشت میں دھنس گئی۔ انہوں نے سانس لینے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن ان سے منہ کھولا نہ گیا۔ پھر ان کے سینے اور گلے میں شدید درد اٹھا اور انہیں نہ معلوم ہوا کہ کب وہ زمین پر آ رہے، کب تک ان کی حرکت مذبوحی جاری رہی اور کب ان کی روح نے عالم بالا کا رخ کیا۔ مکمل سکوت کے عالم میں 7 تندرست اور تنومند مردوں کو رومال کے ذریعہ ٹھکانہ لگانے میں چوتھائی گھڑی بھی نہ صرف ہوئی۔ ابھی تمام مقتولوں کے بدن کی اینٹھن اور ایڑیوں کی رگڑ اور ہاتھوں کا تشنج زائل بھی نہ ہوا تھا کہ 7 لاشوں کے اوپری کپڑے، جوتیاں اور بدن کے زیور، انگوٹھیاں وغیرہ اتار لیے گئے اور انہیں اسلحہ کے ساتھ گٹھریوں میں لپیٹ کر گولا لاٹھی کی شکل دے دی گئی۔ اتنی ہی دیر میں دور آسمان پر کرگسوں کے بھورے کتھئی سائے لہراتے نظر آئے۔ کریم الدین نے کہا، کسی نکالو۔ یہ ہدایت سن کر ایک شخص نے اپنی گٹھری کھول کر سفید کپڑے میں لپیٹی ہوئی ایک کدالی نما چیز احتیاط اور احترام سے نکالی۔ باری باری تمام ٹھگوں نے جائے واردات سے کچھ نشیب میں ایک قبر نما گڈھے کو وسیع کرنا شروع کیا۔ گڈھا چونکہ پہلے ہی سے کھود لیا گیا تھا، اس لیے بمشکل نصف گھڑی میں گڈھا یا قبر اتنا وسیع اور گہرا تیار ہو گیا کہ 8 لاشیں اس میں سے ایک کے اوپر ایک ٹھونس دی گئیں، اس طرح کہ ایک کے پاؤں پر دوسری کا سر رکھ دیا گیا۔ 8 کو درگور کرنے کے بعد پہلے ہی جیسی پھرتی سے زمین برابر کر کے اس پر گھاس، چھوٹے پتھر، روڑے، سوکھی ہوئی کانٹے دار شاخیں اس طرح پھیلا دی گئیں کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی مدفن ہے، اور کانٹے دار جھاڑیوں کے ڈر سے سیار اور بھیڑیے بھی وہاں زمین کھودنے کی ہمت نہ کریں۔ کسی کو دھو کر سفید کپڑے میں دوبارہ نہایت احترام سے لپیٹا گیا۔ پھر سب نے مغرب کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں کہا، جے دیوی ماں کی، اور کسی کو بوسہ دے کر گٹھری میں واپس رکھ لیا۔ قافلے کے گھوڑوں اور خچروں کے ساز اتار کر انہیں وہیں کوتل چھوڑ دیا گیا کہ جہاں چاہیں نکل جائیں یا بھیڑیوں اور گلداروں اور تیندوؤں کی غذا بنے۔ مردہ راہگیر کو ملا کر وہ 9 ٹھگ تھے۔ لوٹ کا سامان اور اپنا سامان بآسانی اٹھا کر وہ بظاہر آہستہ لیکن در حقیقت تیز قدم چلتے ہوئے بہت جلد غائب ہو گئے۔ باب مہاکالی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیوی دیوتا، جنوں، پری، دیو اور دیونیاں، عفریت اور شیاطین، اسور اور راکشس، غول اور پریت ارض انسانی پر آزاد گھومتے تھے اور کبھی کبھی عام انسانوں کو نظر بھی آتے تھے۔ انہی دیویوں میں ایک دیوی بھوانی بھی تھی۔ اہل ارض پر ایک کٹھن وقت ایسا آیا جب ایک عظیم الجثہ عفریت کہیں سے پیدا ہو کر تمام ذی حیات اہل دنیا پر حاوی ہو گیا۔ انسانوں کے پیدا ہوتے ہی وہ انہیں کھا جاتا۔ کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ دنیا میں انسانوں کی گنتی کم ہونے لگی اور جانور بڑھنے لگے۔ جانوروں کی افزائش سے دوسرا خطرہ پیدا ہوا کہ انسانوں کو عفریت الگ کھائے گا اور درندے ان کا خون الگ بہائیں گے۔ چند ہی مدت میں سنسان جگہیں، پھر دیہات، پھر بڑی بستیاں اور پھر شہر، حتیٰ کہ راجاؤں کے محل بھی شیروں، ببر شیروں، گلداروں، چیتوں، بھیڑیوں، سیاہ گوشوں، لکڑبگھوں اور شغالوں سے بھر جائیں گے۔ لوگوں نے فوجوں اور گروہوں کی صورت میں عفریت کے قتل کو نکلنا شروع کیا۔ کئی جگہ تو ہاتھیوں، گینڈوں اور ارنے بھینسوں کے غول اس کام کے لیے مہیا کیے گئے، لیکن عفریت کو مارنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ وہ قد میں اتنا بلند تھا کہ عمیق ترین سمندر بھی اس کی کمر تک نہ پہنچتا تھا۔ انسان ہو یا حیوان، سبھی اس کے سامنے آتے ہی خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پھر وہ عفریت انہیں بآسانی دبوچ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا۔
ایک روایت یہ ہے کہ وہ عفریت نہ تھا، راکشس تھا، اور اس کا نام رکت بیج تھا۔ جب سارے عالم میں طرح طرح مچ گئی تو دیوی بھوانی کو، جنہیں کالی ماں اور ماتا درگا بھی کہتے ہیں، اہل عرض پر رحم آ ہی گیا۔ انہوں نے اپنے ہیرے جڑی ہوئی طلائی تلوار سے عفریت راکشس کا سر قلم کر دیا، لیکن سر قلم ہونے پر خون کا فوارہ چھوٹا اور اس کی بوندیں زمین پر گری تو ہر قطرے سے ایک اور عفریت پیدا ہوا جو ہو بہو اصل عفریت کی طرح تھا۔ اب تو بھوانی کو غصہ آ گیا، انہوں نے تلوار کو دونوں ہاتھوں میں لے کر عفریتوں کا صفایا شروع کر دیا، لیکن مرنے والے ہر عفریت کے خون کے ہر قطرے سے ایک نیا عفریت فوراً پیدا ہو جاتا۔ سارا میدان عفریتوں کے جثے اور ان کی چنگھاڑ سے بھر گیا۔ مارتے مارتے اور کاٹتے کاٹتے بھوانی ماں کے ہاتھ شل ہو گئے اور وہ پسینے پسینے ہو گئیں۔ تب انہوں نے اپنے بازو پونچھے اور دونوں بازوؤں سے ایک ایک قطرہ پسینہ ارض مصاف پر ٹپکایا۔ پسینے کی بوندوں کا مٹی پر ٹپکنا تھا کہ گوندھی ہوئی مٹی سے دو سورما پیدا ہوئے۔ بھوانی ماں نے اپنے زرد سفید دامن کا کنارہ پھاڑ کر دو لمبی دھجیاں نکالی اور دونوں سورماؤں کو ایک ایک دھجی دے کر کہا، ایک ایک کر کے ان نابکار عفریتوں کا گلا گھونٹ دو، خون ہرگز نہ بہے۔ جیالے سورماؤں نے تھوڑی ہی مدت میں سارے عفریتوں کا قلا قمع کر دیا۔ بھوانی نے خوش ہو کر ایک دھجی انہیں بخش دی اور کہا، آج سے تمہارا دھرم یہی ہے، اس دھجی سے انسانوں کا خون کرو لیکن خون نہ بہے۔ تمہارے مارے ہوئے کو میں کھا جایا کروں گی، لیکن مارنے کے بعد پلٹ کر نہ دیکھنا۔ تمہارا مارا ہوا کیونکہ میرے فرمان سے مرے گا، اس لیے مرنے کے بعد نہ وہ بھوت بنے گا نہ اس پر کوئی جانچ پڑتال ہوگی۔ اس کا دوبارہ جنم نہ ہوگا، وہ سیدھا بیکنٹھ جائے گا، نرک کا منہ کبھو نہ دیکھے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ رکت بیج کو ماں نے خود اپنے انگوچھے سے گلا گھونٹ کر مارا تھا اور پھر وہی انگوچھا کاچنی قوم کے ایک ٹکر گدا کو بخش کر یہ بردان دیا تھا کہ لے، اس سے مسافروں کو مار کر اپنی روزی پیدا کر، لاشوں کو گاڑنا اور تیری اور تیرے قبیلے کی رکشا کرنا ہمارا کام ہے۔ بھوانی نے کچھ شرائط اور کچھ مستثنیات بھی مقرر کی، مثلاً یہ کہ عورت کو نہ مارنا، اپنے اعزا میں سے کسی کو نہ مارنا، مالی منفعت کی توقع نہ ہو تو ہرگز مت مارنا، ساتے کا دھیان رکھنا وغیرہ۔ لیکن اصل حکم یہی دیا کہ اس دھجے یا انگوچھے یا اس طرح کے رومال سے گلا گھونٹ کر مارنا اور بعد مارنے کے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ بھوانی کی یہ عقیدت مند سارے جہان میں پھیل گئے اور بے فکری سے بنی نوع انسان کو شکار کرنے لگے۔ بھوانی ان کے مقتولوں کی لاشیں فوراً ہڑپ کر جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ آخر وہ شخص گیا کہاں اور اسے کیا ہو گیا تھا۔ ہزاروں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن انسان بچہ بلا وجہ احمق نہیں کہلاتا۔ ایک بار ایک منچلے نے سوچا، ذرا پلٹ کر دیکھ تو لوں کہ ماں میرے شکار کو کیسے کھاتی ہے۔ بس اس نے راہ میں ایک راہگیر کو مارا اور بھاگ نکلا، لیکن بھاگتے بھاگتے اس نے پلٹ کر دیکھا، دیوی ماں نہایت ذوق شوق سے اور نہایت تیزی سے لاش کو نگلتی جا رہی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ منچلے ٹھگ نے جب اپنا منہ پھیرا تو کیا دیکھا کہ دیوی ننگے بدن اپنی اصل صورت میں موجود ہیں اور لاش کو اٹھا کر اپنی رتھ پر لاد رہی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ کرامات کی راہ سے دیوی اس لاش کو اپنے ناخنے پاس سے نگل رہی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ دیوی نے لاش کو اتنی آسانی سے اٹھا لیا تھا جیسے وہ خشک پتا ہو، اور انہوں نے لاش کو آسمان کی طرف اچھال کر اسے غائب کر دیا تھا۔ دیوی کی نظر اس دیکھنے والے گستاخ پر پڑی تو وہ غصے سے بفر گئیں اور بولی، اب مجھ کو لاش برداری سے کہ میرا ذمہ تھا کچھ کام نہیں، اب سے تم جانو اور لاشیں جانیں۔ یہ کہہ کر دیوی رت سمیت غائب ہو گئی۔ تب سے لاچاری کے سبب کدال یعنی کسی بنوانا، اس سے مدفن کھودنا اور لاشوں کو گاڑنا ضرور پڑا۔ ایک روایت یہ ہے کہ گستاخ ٹھگ کی نالہ و زاری اور افو خواہی کے سبب بھوانی کو رحم آ گیا، لہٰذا انہوں نے آئندہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے سے اگرچہ انکار کیا، لیکن اپنا ایک دانت توڑ کر انہوں نے زمین پر پھینک دیا
اور کہا کہ اسے لے جا اور اس کی کدالی بنا لے، اسے کسی کہہ کر پکاریو، جب تک تو کسی کی توقیر اور پرستش کرے گا یہ تیرا ساتھ دے گی، تجھے راہ سجھائے گی، غلطیوں سے بچائے گی، گوڑ گڑھا اس کے ذریعہ بہت جلد بن جایا کرے گا، اور کام ہو جانے کے بعد کسی کو کسی کنویں میں پھینک دیا کیجیو۔ پھر تو جب بھی اپنا کام کرنے کو جسے جتائی پر جانا کہیں گے اور گلا گھونٹنے کو بھٹوتی کہیں گے، گھر سے نکلے تو اسی کنویں پر جائیو اور میرا نام لے کر کسی کو بلائیو، کسی اپنے آپ اوپر آ جاوے گی۔ میجر جنرل ولیم ہنری سلیمن، جسے کمپنی کی دو بڑی خدمات یعنی انسداد ٹھگی اور اودھ کی شاہی کے خلاف رپورٹ کے سلے میں زندگی کے بالکل آخری وقتوں میں سر کا خطاب کا تمغہ دیا گیا، اپنے وقائع میں لکھتا ہے کہ کئی ٹھگوں نے اس سے حلفیہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے کہ ٹھگوں کے جمعدار نے کنویں پر جا کر اپنی کسی کو پکارا ہے اور وہ فوراً اپنے آپ سے اوپر آ گئی ہے۔ ایک نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اگر کسی کنویں میں ایک سے زیادہ جمعداروں کی کسیاں ہوں تو پکارنے پر ہر ایک کی کسی الگ الگ بے خطا اوپر آ جاتی ہے۔ برطانوی ہندوستان میں افواج انگریز کی تاریخ کا ایک دلچسپ اگرچہ گمنام گوشہ یہ ہے کہ انسداد ٹھگی کے 7 دہائی بعد پہلی عالمی جنگ کے کچھ پہلے، جب اسی جنرل سلیمن کے پوتے کرنل جیمز سلیمن نے چاہا کہ ہندوستانی فوج کے لیے زمیں کنی کا کوئی عمدہ آلہ تیار کرے، تو کئی نقشے اور مشقیں اور تجربات عمل میں لانے کے بعد کرنل جیمز سلیمن نے جو کدالی ایجاد کی وہ ٹھگوں کی کسی کے کم و بیش ہو بہو تھی، اگرچہ کرنل جیمز سلیمن نے کوئی کسی کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب کوئی ٹھگوں کا جمعدار کسی کسی تیار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اچھا شگون دیکھ کر لوہار سے کسی بنواتا ہے اور اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ کسی بنانے کے دوران لوہار کوئی اور کام نہ کرے اور کوئی غیر آدمی اس کے گھر آنے نہ پائے۔ جب کسی تیار ہو جاتی ہے تو کوئی اچھا سا دن دیکھ کر اسے دھوپ دیتے ہیں کہ اس میں انس اور برکت پیدا ہوئے۔ پھر اگر حضر میں ہیں تو دروازے مکان بند کر کے، اور اگر سفر میں ہے تو کسی بہت ہی محفوظ جگہ میں بیٹھ کر سوائے سنیچر اور اتوار کے ٹھگان کی ایک مجلس جماتے ہیں، کسی صاف ستھری جگہ کو لیپ پوت کر چوکاتے ہیں، یعنی خطوط مستقیم سے بڑا سا مربع بناتے ہیں، اور ایک ٹھگ جو دستورات ہون سے خوب واقف ہوتا ہے اس چوکے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور دیگر ٹھگوں کو بھی اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ پھر ایک تھالی میں کدالی کو پاک پانی سے دھو دھا کر اس پانی کو ایک گڈھے میں کہ چوکے کے قریب پہلے ہی سے کھود لیا گیا ہو ڈال دیتے ہیں، بعد اس کے گڑ کے شربت سے، پھر دہی سے، پھر شراب سے اس کسی کو دھو کر سارا رقیق اسی گڈھے میں ڈالتے جاتے ہیں۔ پھر اس کدالی پر کہ ہنوز گیلی ہو 7 ٹیکے سندور کے کدالی کی نوک تلک لگا کر ہوم کنندہ کدالی کی نوک کو تھالی کے کنارے اپنے روبرو رکھتا ہے اور ایک دوسری تھالی میں ایک ناریل اور 5 یا 7 پان اور چند پھول لونگ، گوگل جو، اندر جو، تل سفید اور گڑ رکھتے ہیں۔ پھر ایک کٹوری میں گھی رکھتے ہیں، پھر چوکے کے بھیتر کنڈوں کی آگ جلاتے ہیں، پھر تھوڑی سی چوب امبا و بیر پہلے جلاتے ہیں۔ پھر جب آگ خوب روشن ہو جاتی ہے تو ناریل، چھٹ تھالی کی ہر شے وہ ٹھگ جو واقف دستورات قدیم ہوتا ہے آگ میں یوں پھینکتا ہے کہ شعلہ اٹھے، اسی شعلے پہ کدالی کو 7 دفعہ پھیر کر ہوم کنندہ پوسٹ ناریل کا دور کر کے جملہ حاضرین ٹھگ سے اجازت مانگ کر کدالی کا سر کہ جس طرف بینٹ لگانے کے لیے چھید ہوتا ہے، جے دیوی مائی کی کہتا ہوا ناریل اس پر اس زور سے مارتا ہے کہ ایک ہی ضرب میں ناریل پاش پاش ہو جاوے، اور سب ٹھگ بھی، کیا مسلمان کیا ہندو، چلا کر بولتے ہیں جے دیوی مائی کی۔ پھر ذرا سی ناریل کی گری اور تمام اس کا پوست تو استخام اسی آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر سارے ٹھگ روب مغرب سجدہ کر کے باقی ماندہ گری کو کھا جاتے ہیں۔ سوائے جمعدار کے کوئی شخص کسی نہیں بنوا سکتا۔
حالت جنابت یا نجاست میں کسی کو ہاتھ لگانا یا عام حالت میں بھی اس کو لانگھنا نہایت درجہ بے ادبی ہے۔ ٹھگ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرف جانے کا ارادہ ہوئے کسی کی نوک ادھر رکھ کر اسے زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ اگر اس طرف جانے میں بہتری نہ ہو تو کسی ادھر سے منہ پھیر کر دوسری طرف جس طرف جانے میں بھلائی ہوئے کر لیتی ہے۔ جب شکار کو مارنے کا موقع نزدیک آتا ہے اور اپنے گروہ کو متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ تیار ہو جائیں تو ان میں سے ایک شخص یا جمعدار کسی بہانے سے سربلند خاں، دلڑ خاں یا سرمست خاں نام رکھ لیتے ہیں۔ اس نام کو سن کر ٹھگ مستعد ہو کر جھرنی کا انتظار کرتا ہے۔ جھرنی وہ بظاہر بے ضرر لفظ یا الفاظ ہیں جو جمعدار اشارتاً یہ بتانے کے لیے بولتا ہے کہ اب ارتکاب قتل کر ڈالو۔ عموماً یہ لفظ تماکو کھا لو، سرتی کھا لو، تبک لاؤ، حقہ پی لو، پان دو، کبت پڑھ لو، آئے ہو تو گہرے چلو وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اشارہ جو پہلے سے آپس میں مقرر کر لیتے ہیں سن کر ہر بھٹوت اپنا کام کر ڈالتا ہے۔ مقررہ شگونوں اور مستثنیات کے علاوہ ٹھگوں کے تمام گروہ ساتے کا بھی پورا لحاظ کرتے ہیں، یعنی جتائی پر نکلنے کے دن سے 7 دنوں کو ساتا کہتے ہیں، اور ان ایام میں تمام ٹھگ حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی بعض کاموں سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، مثلاً خیرات دینا، یہاں تلک کہ اس کی بھی احتیاط کرتے ہیں کہ کتا بلی روٹی نہ لے جاوے۔ ان دنوں میں وہ سوائے مچھلی کے کوئی گوشت نہ کھاتے، سر نہیں مڑاتے، کپڑے دھوبی کو نہیں دیتے۔ ان 7 دنوں میں ان کے گھر والے دیگر ٹھگوں کے متعلقین کو اگر ان کے ٹھگ الگ سے جتائی پر گئے ہوں تو انہیں اپنے گھر آنے بلکہ اپنا دروازہ بھی لانگنے سے منع کرتے ہیں۔ اقوام و افراد مستثنیات میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں: عتیت، اندھا، بوچا، بھاٹ، تیلی، جٹا دھاری، جوگی، چمار، دھوبی، سنار، عورت، فقیر، قلتبان، کایت، کسبی، کلانوت، کنگال، کوڑھی، لنگڑا، لولہا، نانک پنتھی اور نکٹا۔ ایٹب کے ممنوعات میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ ایام مفصلہ ذیل کو ایٹب کہتے ہیں جب کسی ٹھگ کی جورو بچہ جنے یا اس کی جورو بیٹی پہلی بار کپڑوں سے ہووے یا کسی ٹھگ کی بیٹی بیاہی جاوے یا اس کے بیٹے کی مسلمانی ہووے تو اس دن سے لے کر 12 دن تک سفر کو نہ نکلیں، اور اگر سفر میں ہو تو واپس چلے آویں۔ کسی ٹھگ کے یہاں کوئی غمی ہو جاوے تو یہی پابندی 10 دن کی ہے۔ اگر کسی ٹھگ کی سواری کا گھوڑا یا گھوڑی مر جاوے تو بھی یہی پابندی 10 دن کی ہے۔ کسی ٹھگ کی گائے یا کوئی اور چوپایا مر جاوے تو یہی پابندی 7 دن کی ہے۔ کسی ٹھگ کی عورت معمولہ طور پر حائض ہووے یا اس کی بکری، کتیا، بلی بچہ جنے تو یہی پابندی 3 دن کی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جس ٹھگ کے یہاں ایسا ہووے اسی کو ایٹب لگے۔ اگر کوئی ٹھگ 12 کوس کی راہ سے بھی سن لیوے کہ فلانے ٹھگ کے یہاں ایسا ہوا ہے تو اس کو بھی ایٹب لگ جاوے گا۔ ٹھگ لوگ ایٹب زدہ ٹھگوں کو اگر چھو بھی لیں یا ان کا کپڑا ہی ان کو چھو جاوے تو انہیں بھی ایٹب لگ جاتا ہے، اور ہندوستانی ٹھگ ایٹب کو ایٹگ کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قوم ٹھگان جن کے گروہ مختلف اقالیم ہند میں مختلف نام رکھتے تھے، ٹھگی کے علاوہ عام دنوں میں اکثر نہایت سلیس و سادہ اور اپنے مذہب کے عبادات و مناسک کے پورے پابند اور بہت رحم دل اور مخیر ہوتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلیمان صاحب نے صرف اوپر اوپر صفائی کی، ورنہ ٹھگ جرگے یا افراد تو اب بھی خفیہ طور پر موجود ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ آج کل کے ٹھگوں کا ملک دکن میں دوڑ دورہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دکن میں اورنگ آباد سے لے کر دولت آباد تک کا علاقہ ان کا خاص ملاذ و ملجا رہا ہے۔ ایک ٹھگ نے تو سلیمان صاحب کے سامنے بیان دیا کہ اور لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ایلوڑا کے غاروں میں جو چھوٹی مورتیاں اور سنگی شبیہیں ہیں ان میں ٹھگی کے پورے عمل، مثلاً رومال سے گلا گھونٹنا، 2 ٹھگوں کا اپنے شکار کے ہاتھ پاؤں جکڑنا، کدالی سے گور کھودنا، پھر لاش کو توپنا، ان سب کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ٹھگان نابکار اب امریکہ اور لندن میں بھی سرگرم کار ہیں، اور سارے ٹھگ اب بھی
اپنی مخصوص بولی استعمال کرتے ہیں جسے وہ رماسی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلیمان صاحب نے ٹھگوں کی تعداد کو بہت ہی بڑھا کر بیان کیا، ورنہ اصل ٹھگی اس قدر عام نہ تھی۔ در حقیقت چند ہی بدنصیب گناہگار چوٹے اچکے اور شکار کو قتل کر کے مارنے والے جرائم پیشہ اقوام کے فرد تھے، جنہیں بعض علاقوں میں ٹھگ کہتے تھے۔ یہ صرف جان کمپنی اور انگریزی راج کی برکتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا ایک ہیلا تھا کہ امن و امان قائم کرنے کے بہانے ہزاروں کو ٹھگی کے نام پر پکڑا دیا، سینکڑوں کو پھانسیاں دی گئیں، سینکڑوں کو عبور دریائے شور کا حکم دیا گیا، کچھ کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا، اور بیسیوں یہیں شاہجہاں پور، اندور، ساگر، جبل پور اور لکھنؤ وغیرہ کے جہل خانوں میں دائم الحبس سڑا دیے گئے۔ بڑی تعداد میں ٹھگوں کو ماخوذ کیے جانے کے وقت سے پہلے کے زمانے میں، یعنی جنرل سلیمان کی کارگزاریاں شروع ہونے کے پہلے، کسی مجرم کو سزائے موت اسی وقت دی جا سکتی تھی جب سزائے موت کی موافقت میں قاضی شہر بھی فتویٰ قتل صادر کرے۔ ٹھگوں کی کثیر ترین تعداد کو آسانی سے سزائے موت دی جا سکے، اس غرض سے جان کمپنی نے نیا قانون وضع کیا، جس کی رو سے قاضی کے فتوے کی ضرورت نہ تھی، صرف انگریز عدالت کا فیصلہ کافی تھا۔ یہ سارا کھٹ راگ کمپنی کی شہرت اور نیک نامی کے لیے برپا کیا گیا۔ واللہ عالم، باقی آئندہ۔